بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایلینز کبھی اس دنیا پر آئے ہیں؟ 1200 سال پہلے زمین پر ملنے والی مخلوق ایلین تھی یا کچھ اور؟ آخر امام جعفر صادق علیہ السلام نے خلائی مخلوق کی نشاندہی کیسے فرمائی؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے، پس قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کائنات میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہزاروں مخلوقات آباد ہیں جن کا ادراک انسان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آج تک وہ انہیں مکمل طور پر جان پایا ہے۔ آج کا انسان بھی اسی کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح دوسری دنیا پر موجود مخلوقات سے رابطہ کرے یا ان سے ملاقات کرے، لیکن انسان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا کبھی انہوں نے بھی ہم سے ملاقات کی خواہش کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ جس طرح ہم ان سے ملنے کے مشتاق ہیں، اسی طرح دوسرے سیاروں پر موجود مخلوقات بھی اس دنیا پر آنا چاہتی ہیں۔ سائنسی شواہد کے مطابق اب تک کوئی ایسی دلیل نہیں ملی، لیکن مفروضہ ابھی تک قائم ہے۔ کئی علاقوں میں UFO اور اس طرح کی کئی علامات دیکھی گئی، لیکن اب تک کوئی حتمی جواب موصول نہیں ہوا۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام ہی وہ ہستیاں ہیں جو اس راز کو ظاہر کر سکتی ہیں، اور تاریخ میں کئی ایسے اصحاب گزرے ہیں جنہوں نے اسی طرح کے سوالات اہل بیت علیہ السلام سے پوچھے، اور کئی ایسے واقعات بھی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں صاف طور پر ایلینز کے زمین پر موجود ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جن میں سے ایک واقعہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ ناظرین، علامہ ہاشم بحرانی کی مشہور کتاب جس کا نام مدینۃ المعاجز ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ صفوان ساربان کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ہیرا شہر میں موجود تھا کہ اچانک عباسی خلیفہ منصور کا وزیر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو خلیفہ نے بلایا ہے، لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ میں نے امام سے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دراصل مجھ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، یا مولا، وہ کس چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتے تھے؟ امام نے فرمایا کہ تم اس وزیر سے خود ہی پوچھ لینا جب تمہاری ملاقات ہو۔ صفوان کہتے ہیں کہ اس وزیر کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ بے شک تم نے مجھ سے ایک عظیم راز کے متعلق سوال کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ عرب کے رہنے والے لوگ، دیہاتی لوگ، مشروم چننے کے لیے صحرا میں گئے۔ وہاں انہیں ایک عجیب الخلقت مخلوق نظر آئی۔ وہ اسے اٹھا کر میرے پاس لائے تو میں نے اسے عباسی خلیفہ منصور کے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے خلیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو طلب کیا تھا تاکہ وہ آپ سے پوچھ سکے کہ آخر یہ مخلوق کیا ہے۔ چنانچہ جب میں انہیں دربار میں لے کر گیا تو خلیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتائیں زمین سے باہر فضا میں کیا کچھ موجود ہے۔ امام نے فرمایا، فضا میں اندھیری تاریک لہریں ہیں۔ خلیفہ نے سوال کیا کہ کیا ان لہروں میں کوئی مخلوق رہتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہاں کی مخلوق کا جسم مچھلی جیسا اور سر چڑیا جیسا ہے، جبکہ ان کے سروں پر مرغے کی طرح کی کلغی موجود ہوتی ہے، اور ان کی گردن کا نچلا حصہ مرغ کی طرح اور ان کے بازو چڑیوں کی طرح چاندی کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ سن کر عباسی خلیفہ منصور نے حکم دیا کہ وہ تشت لا کر امام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جب امام کے سامنے اسے حاضر کیا گیا تو اس تشت میں بالکل ویسی ہی مخلوق تھی
جیسی آپ نے بیان فرمائی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جیسے ہی اسے دیکھا تو فرمایا، بلا شبہ یہ وہی مخلوق ہے جو اس تاریک موج میں رہتی ہے۔ ناظرین، اس جیسے کئی واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں اہل بیت علیہ السلام نے عجیب مخلوقات کا نظارہ لوگوں کو کروایا۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ مخلوق اس دنیا میں آئی کہاں سے، اور اگر اللہ کی خلق کی گئی بلند و بالا فضاؤں میں سے ایک مخلوق اس دنیا پر کہیں سے آ سکتی ہے تو عین ممکن ہے کہ دیگر مخلوقات بھی اس دنیا پر موجود ہوں، مگر ہمیں ان کا ادراک نہیں۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سوال ابھرتا ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسی مخلوقات اس دنیا پر موجود ہیں؟ تو ناظرین، یہ سوال بھی غور طلب ہے اور آج تک انسان اس پر تحقیق کر رہا ہے۔ ہم اس لیے اس مفروضے کو ناممکن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس طرح کی خبریں ہمیں تاریخ کے صفحات میں ملتی ہیں۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایسی مخلوق اس دنیا پر موجود تھی تو عین ممکن ہے آج کے دور میں بھی کہیں اس کا وجود باقی ہو، کیونکہ انسان ابھی تک پوری دنیا کو مکمل طور پر دریافت نہیں کر سکا۔ آج بھی دنیا میں ایسے کئی جزائر موجود ہیں جہاں پر انسان آج تک نہیں پہنچا۔ نیز اگر ہم ایمیزون کے جنگل اور صحارا ریگستان کی بات کریں تو یہ دو ایسے بڑے علاقے ہیں جنہیں مکمل طور پر ڈسکور نہیں کیا گیا اور نہ ان میں رہنے والی مخلوقات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اتنی جدت کے باوجود بھی اس کی گہرائی میں نہیں جا سکا۔ ناظرین، یہ سب ایسے راز ہیں جو انسان کی عقل کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہیں گے، کیونکہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جسے میں نے شروع نہ کیا ہو، اور اس دنیا میں جتنے بھی راز ہیں انہیں ہمارا مہدی آ کر لوگوں پر ظاہر کرے گا۔ ناظرین، جیسے ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا پر وہ تمام راز آشکار ہو جائیں گے جن کی تلاش آج تک جاری ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔